हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, ये वाक़या जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, उसकी तहसील भूरेवाला में पेश आया। वहाँ पे एक क्रिश्चियन गांव है जहाँ पे मसीही लोगों की ज़मीनें भी हैं और वो वहाँ पे अपना काम करते हैं ज़मीनों पे और उनकी काफ़ी अच्छी गुजर बसर वहाँ पे हो रही है। उस जगह पे तकरीबन 50 मुसलमानों ने क्रिश्चियंस पे फायरिंग कर दी, उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। और देखें, जो जितने भी हमला आवर थे, इनमें से जो मेन शख्स है, जो मेन बंदा है जिसने हमला किया, वो साथ वाले मुसलमान गांव का नंबरदार है। उसका नाम मोहम्मद रफ़ीक है और हमला आवरों में मोहम्मद रफ़ीक के 4 बेटे और 3 भतीजे भी शामिल हैं। इसके अलावा हमला आवरों में और भी बहुत सारे मुसलमान लोग उस गांव के शामिल हैं, जो तकरीबन 50 के करीब बनते हैं। ये सारे असले से लेस थे और इन्होंने सीधी फायरिंग की है क्रिश्चियंस पे। और देखें, इस हमले में 3 मसीही नौजवान बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। अभी भी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारी मसीही ख़वातीन भी इसमें ज़ख्मी हुई हैं। तो देखें, जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ख्मी किए गए हैं, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ, आप उनके लिए दुआ कीजिए। सबसे पहले तो एक नौजवान है जिसका नाम सोहेल मसीह है। उसके पेट पे तकरीबन 8 गोलियाँ लगी हैं और उसके 2 बच्चे हैं और उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन है, आप उसके लिए दुआ कीजिए। दूसरा जो मसीही नौजवान है, उसका नाम सुलेमान मसीह है। उसके दिल के करीब गोली लगी है और उसकी कंडीशन अभी बाकियों से थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वो बातचीत करने के अभी काबिल है, थोड़ा बहुत बातचीत कर सकता है, इसीलिए उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। और तीसरा जो मसीही नौजवान है, उसका नाम जोशुआ है और उसकी कमर पे 3 गोलियां लगी हैं। इसके साथ ही साथ ये जो तीनों नौजवान हैं, इनकी बीवियां भी इनके साथ इस ज़मीन पे काम करती थी इनका हाथ बटाने के लिए। इनकी बीवियों पे भी फायरिंग की गई है। उन सबके तकरीबन पेट पे और चेस्ट पे गोलियां मारी गई हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं अभी। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग इन सब मसीहियों के लिए दुआ कीजिए जिनको इस तरीके से ज़ख्मी किया गया और अभी भी वो लोग अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त वो लोग एडमिट हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। अब देखें, सारे क्रिश्चियन विक्टिम्स जिन पे फायरिंग की गई, इनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और साथ ही साथ इनको धमकियां भी आ रही थी, थ्रेट्स भी आ रहे थे मोहम्मद रफ़ीक की तरफ से और उसके बेटों की तरफ से। और इसी वजह से पहले ये लोग डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब इनको साहिवाल सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में जो हॉस्पिटल था वो इस काबिल नहीं था कि वो इन क्रिश्चियन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन कर सके या फिर इनका इलाज कर सके, क्योंकि उस हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसीलिए इन सब क्रिश्चियन विक्टिम्स को साहिवाल सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए, अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये वाक़या क्यों हुआ था और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये किस वजह से ऐसा किया गया। तो देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस गाँव में मसीही लोग रहते हैं, वो अपनी ज़मीनों पे काम करते हैं। उनकी ज़मीनें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं और उन पे वो काश्तकारी वो लोग करते हैं, फसलें उनकी बहुत अच्छी वहाँ पे होती हैं। अब इन ज़रखेज़ ज़मीनों पे साथ वाले मुसलमान गांव के नंबरदार की नज़र थी। उस नंबरदार का मैंने आपको पहले भी नाम बताया, मोहम्मद रफ़ीक उसका नाम है, और वो क्रिश्चियन से ये ज़मीन ख़रीदना चाहता था। पहले उसने क्रिश्चियंस को काफ़ी ऑफ़र्स दी। उसने कहा कि मैं ये आपकी ज़मीन ख़रीद लेता हूँ, लेकिन ये ऑफ़र वो बिल्कुल गलत किस्म की दे रहा था, क्योंकि ये तो करोड़ों की ज़मीन है, लेकिन मोहम्मद रफ़ीक इस ज़मीन को चंद हज़ारों में या फिर कोड़ियों के भाव इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता था। ऑब्वियसली उधर के जो मसीही लोग हैं जिनकी ये ज़मीनें थी, उन्होंने ये ज़मीनें बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपने करोड़ों का लैंड हज़ारों में कौन बेचता है। और वैसे भी उधर के मसीहियों ने बताया कि ये उनकी बाप दादा की निशानी है और ये अपनी ज़मीन को अपनी माँ समझते हैं। इस ज़मीन से इनका बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है, तो ऑब्वियसली वो लोग इसको नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ीक मुसलसल इन पर प्रेशर डाल रहा था। पहले उसने डिफरेंट तरीक़ों से पैसों की ऑफ़र्स की और उसने कहा कि आप मुझे ये ज़मीन बेच दो, लेकिन जब क्रिश्चियंस ने उसको ये ज़मीन नहीं बेची, तब वो ऊँचे हटकंदों पर उतर आया और उसके बाद इसने वही हरकतें करनी शुरू कर दी जो पाकिस्तान में मुसलमान अक्सर क्रिश्चियंस के साथ करते हैं। ये जो ख़ानदान था जिसकी ये ज़मीन थी, उनकी बहनों और बेटियों को मोहम्मद रफ़ीक तंग करना शुरू हो गया, उनको हरासा करना शुरू हो गया।
ڈفرینٹ طریقے سے دھمکیاں دیتا تھا، ڈفرینٹ طریقے سے ان کو چھیڑتا تھا، آوازیں کستا تھا، غلط قسم کے اشارے کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے ایک مسیحی بیٹی کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہو گیا۔ اور دیکھیں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے چھوٹے چھوٹے جس میں وہ دھمکیاں دیتا تھا محمد رفیق، یا پھر اغوا کرنے کی کوشش کرتا تھا، یا پھر ہراساں کرتا تھا، یہ سارے واقعات ادھر کے مسیحیوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کے بتائے۔ پولیس اسٹیشن کو وہ لوگ تقریباً روز کے حساب سے کمپلین کرتے تھے کہ محمد رفیق ہمیں تنگ کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ لیکن پولیس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس ہمیشہ زیادہ تر مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے اور کرسچنز کی وہ بات ہی نہیں سنتے۔ تو یہ جو مسیحی لوگ ہیں، جب یہ پولیس اسٹیشن میں جاتے تھے تو پولیس ان کو دروازے سے ہی باہر کر دیتی تھی، ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی، اور پولیس ہمیشہ محمد رفیق کی فیور ہی کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جب محمد رفیق نے دیکھا کہ ان سب چیزوں سے بھی اس کی بات نہیں بن رہی، ڈفرینٹ طریقوں سے ڈرا کے، دمکا کے یا ہراساں کر کے بھی اس کی بات نہیں بن رہی، تب وہ بہت سارے مسلمان بندے اکٹھے کر کے لے کے آیا، جس میں اس کے 4 بیٹے بھی تھے، 3 بھتیجے بھی تھے۔ یہ سب اسلحے سے لیس تھے اور انہوں نے کرسچنز پہ سیدھی فائرنگ کر دی۔ اور یہ فائرنگ انہوں نے تب کی جب کرسچنز اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے اپنی بیویوں کے ہمراہ۔ اور دیکھیں ان کی کنڈیشن تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ کافی سیریس کنڈیشن ہے ان کی، اور یہ سارے کرسچن وکٹمز زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں اس واقعے کی ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے، لیکن آپ کو ہی پتہ ہے اور یہ بات مجھے ہی پتہ ہے کہ ایف آئی آر یہ لوگ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے درج کرتے ہیں، اور اس ایف آئی آر کا کوئی نتیجہ ہی نکلے گا، کوئی اریسٹ نہیں ہوگا۔ محمد رفیق جو ہے وہ ایسے ہی دندناتا پھرتا رہے گا، اس کے بیٹے بھی اور اس کے بھتیجے بھی، اور جن جن لوگوں نے کرسچنز پہ فائرنگ کی وہ ایسے ہی پھرتے رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ایف آئی آر پولیس اسٹیشن میں صرف اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے ہی رہ جائے گا۔ تو دیکھیں آپ بات کر لیتے ہیں اس ریاست مدینہ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، عثمان بزدار جس کا نام ہے۔ عثمان بزدار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ ابھی جنوبی پنجاب میں ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے عثمان بزدار کے لیے، کیونکہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عثمان بزدار کرسچنز کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا ایکشن لیتے ہیں۔ ہمیں ویسے زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں ان سے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور اب ریاست مدینہ کا جو خلیفہ ہے عمران خان، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں عمران خان پہ تو ایک مثال سوٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، مطلب اس کو باقی جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں، کیا بربریت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کو نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کرسچنز پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور باقی ریلیجس مائنورٹیز پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں فلسطین، کشمیر اور میانمار میں اگر کسی کو ایک کتا بھی کاٹ جائے تو ادھر عمران خان کو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، یہ بہت شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جی بہت ظلم ہو گیا، بربریت ہو گئی، اسلامو فوبیا ہو گیا۔ لیکن اس کو پاکستان میں نظر نہیں آتا ہے کتنا زیادہ کرسچن فوبیا ہے، کتنا زیادہ کرسچنز پہ ظلم کیا جا رہا ہے، روز کے حساب سے کرسچنز کو قتل کیا جا رہا ہے، روز کے حساب سے ہماری کرسچن بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کو مسلمان کر کے ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں اب میں آ جاتا ہوں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی طرف، یہ جو پاکستان کے جو چینلز آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ خبر جو ہے یہ آپ کو کسی بھی ٹی وی چینل سے نہیں ملے گی، آپ کو صرف ادھر یوٹیوب سے ملے گی یہ خبر، کیونکہ یہ جو ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے یہ انتہائی باعث ہیں، یہ طرفداری کرتے ہیں کرسچنز کے بارے میں، تو یہ خبر کوئی لگاتے ہی نہیں ہے۔ اور باقی جو ہمارے پاکستان میں کرسچن صحافی تھے ان کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کو ڈرا دھمکا کے انہوں نے خاموش کروا دیا ہے، اب وہ لوگ کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ تو دیکھیں یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا، اس میڈیا کو کشمیر، فلسطین یا میانمار میں ہوتے ہوئے ظلم ان کو بڑے نظر آتے ہیں، یا پھر یورپ کی برائیاں کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو اپنے ملک میں کرسچنز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یا باقی ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے، اس کو یہ لوگ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے، اس واقعے کی بھی خبر کسی بھی مین سٹریم میڈیا کے چینل پہ نہیں آئے گی، کسی بھی اخبار میں نہیں آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ہپوکریٹ میڈیا ہے۔ اب دیکھیں اس موقع پہ میں پاکستان میں اپنی مسیحی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کتنی بہادری کے ساتھ یہ لوگ اس ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس بہادری کے ساتھ یہ اس ظلم کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس سب ظلم اور ستم کے باوجود بھی یہ مسیحی قوم، یہ بہادر مسیحی قوم
آج بھی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، آج بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے نام کے لیے جان دینے تک بھی یہ لوگ وفادار ہیں۔ تو میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اس سچویشن میں پاکستان کی جو مسیحی قوم ہے اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی مسیحی قوم زندہ باد۔ اور دیکھیں میں اپنی ویڈیو کو یہی پینڈ کرتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو مسیحی قوم کے مسیحی نوجوانوں کو زخمی کیا گیا، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔